حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کر کے سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے اور ہم مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے آفیسروں کے دروازے پر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، اگر آفیسر نہ چاہے، اگر صاحب اندر سے نہ چاہیں تو کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ بلائے تو کوئی جا نہیں سکتا، چوکیدار اندر جانے نہیں دیتے۔ ارے جب یہ چھوٹے موٹے آفیسر اگر نہ بلائیں تو ان کے دربار میں کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں چوکیدار لگے ہوتے ہیں، پہرے دار لگے ہوتے ہیں۔ ارے رب ذوالجلال تو وہ ہے کہ جس کی قدرتوں کا پہرا انسان کے دل پر ہے، اگر یہ چھوٹے موٹے چوکیدار نہ بلائیں تو کوئی نہیں جا سکتا ہے، تو پروردگار عالم بھی اگر نہ بلائے تو اس کی بارگاہ میں کوئی سر بسجود نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو رب قدیر کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس کے بلانے سے حاضر ہیں، اس نے بلایا ہے تو آئے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اپنے گھر میں بلایا اور ہمیں سجدہ کرنے کا موقع دیا۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ ہے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رسول کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے ہم تو کیا، رسول کے گھر والے تو وہ ہیں جن کا خدا بھی ذکر کرتا ہے، جن کا ذکر خدا کرتا ہے، جن کے چرچے خدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کہیں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں نے یہ تم تک دین پہنچایا ہے، میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے جو محنتیں کی ہیں، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، بس میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ یہ رب قرآن میں فرماتا ہے، تو بڑا شکر ہم اللہ کا بجا لائیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے، ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اہل بیت کی شان تو وہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں، خدا بھی ذکر کرتا ہے، اور ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، بلکہ غلاموں کے غلام کیا، میرے امام تو فرماتے ہیں تجھ سے در، غلام سے اگر نسبت حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ارے ان کے دروازوں پر جو کتے رہا کرتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ کس کے لیے فرمایا؟ غوث اعظم کے لیے فرمایا، جو حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پر پوتے ہیں، ان کے لیے فرماتے ہیں میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن
حسین اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہم دور کی نسبت رکھنے والوں کو نہیں پہچان سکتے تو غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کے نانا دادا کی شان، ان کے گھر والوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور یہ جو دور کا ڈورا ہے نا یہ بڑا فائدہ مند ہے. اگر کسی کتے کے گردن میں بھی اگر پٹا ڈالا ہو تو لوگ اسے پتھر نہیں مارتے، کہتے ہیں یہ مالک کا کتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. آپ فرماتے ہیں امام اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ہم کیوں نہ محبت کریں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. حضرات محترم شان دیکھیے اہل بیت کی. اللہ کے محبوب بننے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، اپنا محبوب بنا لے گا. اس لیے کہ یہ نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا. نبی فرماتے ہیں اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور نبی کی دعا کا عالم یہ ہے کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد. تو رسول اللہ کی دعائیں ٹالی نہیں جاتی. میرے آقا فرماتے عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اے مولا تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے. حضرات محترم ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، اور جو ان سے جنگ کرے گا یہ اس سے میں جنگ کروں گا. اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں. آقا فرماتے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں. آج تو دنیا کے لوگ پوٹلیاں بناتے گھومتے ہیں، پوڑیاں ڈھکیلتے پھرتے ہیں، میں فلاں کا خاص آدمی ہوں، میں فلاں کا خاص آدمی ہوں، میں فلاں کا خاص آدمی ہوں، چاہے وہ جانتا بھی نہ ہو لیکن میں تو اس کا خاص آدمی ہوں، اس کا خاص آدمی ہوں. لیکن یہیں اگر کوئی بڑا کہہ دے کہ یہ میرا خاص آدمی ہے تو اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کا مقام لوگوں کے درمیان بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی ایم ایل اے، ایم پی یا بڑا ادھیکاری کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے تو پھر وہ محلے کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ سینہ تان کے چلتا ہے میں بڑے آدمی کا خاص آدمی ہوں. اس نے خود مجھ کو خاص آدمی کہا ہے. ارے یہ دنیا والے اگر کسی کو خاص کہہ دیں تو انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. اہل بیت کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا کہ انہیں اپنا خاص وہ کہہ رہا ہے جو خدا کا خاص بندہ ہے. اس کی عزتوں کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی آیا نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اہل بیت کو اس نے اپنا خاص کہا ہے جو خدا کے بعد سب سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے. جن سے صرف پروردگار عالم کی ذات بڑی ہے وہ بڑا فرماتا ہے یہ اہل بیت میرے خاص آدمی ہیں، یہ اہل بیت میرے خاص ہیں. اور ہم اہل بیت سے کیوں نہ پیار کریں؟ حسین سے ہم کیوں نہ لاڈ کریں؟ حسین سے ہم کیوں نہ پیار کریں؟ ارے لوگ لے کر دنیا کی دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگ لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں. میرا حسین وہ ہے جس نے دے کے دین کی خدمت کی ہے. لوگ لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں، میرا حسین وہ ہے کہ جس نے دے کے خدمت کی ہے، اور 1 لاکھ دے کے نہیں، 2 لاکھ دے کے نہیں. ارے جو یہ دے کے خدمت کرتے ہیں وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میرے حسین نے تو اپنے جگر پاروں کو دے کے دین کی خدمت کی ہے، علی اصغر کو دے کے دین کی خدمت کی ہے، علی اکبر کو دے کے دین کی خدمت کی ہے، عباس کے بازو دیے ہیں تو دین کی خدمت کی ہے، اپنا خون بہایا ہے تو دین کی خدمت کی ہے، اپنا گھرانہ لٹایا ہے تو دین کی خدمت کی ہے، اپنی جان کو وار دیا ہے تو دین کی خدمت کی. ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں؟ ہم تو ان کے پیچھے بھی نعرے لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے جو لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں. میرا حسین تو وہ ہے جس نے کنبہ لٹا کے دین کی خدمت کی. حضرات محترم یہ حسین اعظم سے محبت کرنا یہ کوئی نیتا لوگوں سے محبت کرنے کی طرح نہیں ہے.
کہ کسی نیتا کے پیچھے نعرے لگائے، اس کو ووٹ دیا، اس کا فائدہ ہوا، اور جیسے اس کو کرسی ملی نعرے لگانے والوں کو بھول گیا۔ نعرے لگانے والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ وہی لائنوں میں کھڑے رہنا، وہی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر چلنا، وہی بہتی نالیوں کے گندے پانی سے گزرنا۔ لیکن اہل بیت سے محبت یہ دنیا والوں سے محبت کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی شان یہ ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اولاد سے محبت کرنے کی شان یہ ہے کہ ہماری دین بھی سدھر جاتا ہے اور ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اہل بیت سے محبت کی شان یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہمارا دین بھی سنور جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا بڑی بات ہے۔ انسان اگر گناہگار بھی ہو، اگر کچھ عمل نہ بھی کر پائے، لیکن اگر دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتا ہے تو سزا ملنے کے بعد پھر بھی اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت بنایا جائے گا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے سنیے میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور دوسری طرف میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے اسے موت آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے اسے موت آ ہی نہیں سکتی ہے، اور جو تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرتا ہے تو پھر اس کی شان یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر مرنے سے پہلے کوئی دنیا سے ایسے جائے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات محترم، اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اس طرح سجا کر، اس طرح سنوار کر داخل جنت میں کیا جائے گا جس طرح ایک دلہن کو سجا کر اس کے دولہے کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ جس طرح دلہن کو سجا کر اس کے گھر بھیجا جاتا ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، اہل بیت سے پیار کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اہل بیت سے پیار کریں، کیوں نہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں، یہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں، اور اہل بیت میرے گھر والے، میری اولاد، میری آل اس زمین کے لیے امان ہے۔ جب تک آسمان پر تارے رہیں گے آسمان ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جہاں قیامت کا ذکر کیا گیا تو کہا گیا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، قیامت کا بیان کرتے ہوئے کہا گیا جب سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب تارے جھڑ پڑیں گے آسمان ختم ہو جائے گا اور تارے باقی رہیں گے، آسمان باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں، اور میری اہل بیت، میرے گھر والے، میری اولاد یہ زمین کے لیے امان ہیں۔ جب تک آسمان پر تارے رہیں گے آسمان باقی رہے گا، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی۔ حضرات محترم، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کا پیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی شفاعت کراؤں گا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ قیامت میں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈ کر ان کی شفاعت کراؤں گا۔ حضرات محترم، قیامت کا وہ میدان ہے، وہ منظر ہوگا کہ لوگ اپنا شفیع ڈھونڈ رہے ہوں گے، اپنا سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ساری انسانیت اکٹھا ہو کر بارگاہ آدم میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی بابا جان آپ ہمارے باپ ہیں، نسل انسانیت آپ سے چلی ہے، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں فرما دے، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں آج بچا لیجئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے میری جان کی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے او ابراہیم تم تو اللہ کے خلیل ہو، تم کو تو اللہ نے آگ سے بچایا تھا، آگ تمہیں جلا نہ سکی، یہ فرمایا تھا اللہ نے، اللہ کے فرمان سے آگ تم پر اثر نہ کر سکی، ذرا ہمیں بچا لو، تم تو اللہ کے دوست ہو، اللہ نے تمہیں اپنا خلیل کہا
کہا ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے تم اللہ کے کلیم ہو, تم تو جب دنیا میں تھے طور پہ کھڑے ہو کے رب سے کلام کیا کرتے تھے, آج ہم مصیبت میں پھنسے ہیں, ہمیں بچا لو. حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, تم کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے, کہیں گے تم تو روح اللہ ہو, تمہارا مرتبہ بڑا ہے, تم تو ٹھوکر مار کے مردے جلاتے تھے, ہاتھ پھیر کے اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے, تمہارا مرتبہ تو اتنا ہے کہ بن باپ کے رب نے تم کو پیدا فرمایا ہے, تمہیں اپنا کلمہ فرمایا ہے, روح اللہ تم ہو, کلمت اللہ تم ہو, ہماری مدد فرما دو. اب حضرت عیسیٰ ہیں, راہ دکھائیں گے, کہیں گے اذهبوا الی محمد, چلے جاؤ رسول اللہ کے پاس, وہ تمہاری شفاعت کرائیں گے. تمام انبیاء کے پاس گھوم کر لوگ آئے ہیں. امام فرماتے ہیں خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری, آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ قیامت کا منظر ہے جہاں در در کی ٹھوکریں لوگ کھائیں گے, در در اپنا سفارشی ڈھونڈیں گے, لوگ اپنا شفیع ڈھونڈیں گے. یہ دنیا کے لوگوں کا حال ہوگا, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں یہ لوگ اپنا سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہی میں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو ڈھونڈ کے شفاعت کراؤں گا. جہاں دنیا اپنا سفارشی ڈھونڈے گی, وہی محبوب اپنے آل سے محبت کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی شفاعت کرائیں گے. اور جب اتنا بڑا انعام ہے, جب اتنا بڑا کرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اسی لیے اللہ کے رسول کی آل سے محبت کر کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے. بڑے بڑے لوگ اس بات کے چکر میں رہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی سند مل جائے, ہمیں بھی اس بات کا کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے. حضرات محترم, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب بچے تھے, بچپنے کا زمانہ تھا, تو آپ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے ایک جگہ سے نکلے تو ایک پھل کا درخت لگا ہوا تھا جس پر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اوپر چڑھ کے پھلوں کو کھا رہے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب درخت کے نیچے پہنچے تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ پھل ادھر بھی آنے دو. تو اب بچے تھے نا, بچوں کا مزاج ہوتا ہے, اوپر جو تھے وہ بھی بچے تھے, تو انہوں نے پکے پکے پھل خود کھانا شروع کیا اور کچے کچے پھلوں کو نیچے ڈالنا شروع کیا. پکے پکے پھل خود کھا رہے ہیں, کچے پھلوں کو نیچے ڈال رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تیور کو بدلا اور ارشاد فرمایا, جلال حسنی جب آیا تو فرمایا او میرے نانا کے غلام کے لڑکے. جب اتنا سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے تو بات دل پر لگ گئی, بچے تھے نا, بات دل پر لگ گئی کہ مجھے کہتے ہیں کہ نانا کے غلام کا لڑکا ہے تو, نانا کے غلام کا بیٹا کہاں مجھ کو. نیچے اتر آئے اور امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں, اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے. جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے. حضرات محترم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹا حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے ابا جان, حسن نے آج مجھے کہا کہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے تو. اتنا سننا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حسن نے یہ بات کہی ہے. کہا حسن نے مجھ کو ایسا کہا ہے. کہا بلاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. حضرت امام حسن کے سامنے حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھی موجود ہے. آپ کہتے ہیں اے حسن کیا تم نے یہ کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے تو شیر خدا کا شیر رسول اللہ کے شہزادے فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ کہا ہے, ہاں میں نے یہ کہا ہے. کہا یہ تم لکھ کے دے سکتے ہو. اب بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے کہلوا بھی رہے ہیں, لکھوا بھی رہے ہیں, کچھ ہونے والا ہے. آپ نے کہا لکھ سکتا ہے تو؟ کہا ہاں لکھ دوں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قلم و دوات اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھ دیا کہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے تو. جیسے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے, حضرت عمر فاروق نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا بیٹا کل تک تو عمر کہتا تھا کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, آج مصطفیٰ کے شہزادے تھے, یہ سند مل گئی کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے. کل تک تو عمر کہتا تھا, ارے آج بھی ہم کہتے پھرتے نا ہم فلاں کے مرید ہیں, فلاں کے مرید ہیں, فلاں کے مرید ہیں, لیکن کبھی پیر کہہ دے کہ یہ میرا مرید ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں, وارے نیارے ہو جاتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے لکھ کے دے دیا. عمر کہتے ہیں بیٹا کل تک تو عمر یہ کہتا تھا کہ رسول کا غلام ہے. آج رسول اللہ کے شہزادے سے یہ سند مجھ کو مل گئی کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے. حضرات محترم، اور دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے، کس طرح کا پیار کیا کرتے تھے، کس طرح کی وارفتگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تھی. آج جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. اور ہم اہل بیت کی محبت جس کے دل میں دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی آل کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جائے اسے مومن سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک دن اللہ کے رسول کی آل کی محبت میں گزارنا یہ 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. تو حضرات محترم یہ ہم نے جو سیکھا ہے محبت کرنا اللہ کے رسول کی آل سے، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے، کس طرح کا پیار فرمایا کرتے تھے اہل بیت سے. حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آئے اور داخل ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا بیٹا باہر انتظار کرو، ابھی کوئی بات چل رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شہزادے دروازے کے باہر بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. حضرت امام حسن جب تشریف لائے تو پوچھا عبداللہ باہر کیسے بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اندر کوئی خلافت کی میٹنگ چل رہی ہے اس لیے باہر بیٹھا ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے لیکن آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اس لیے کہ بیٹا عمر کی تربیت میں پلا ہے، اہل بیت کی محبت جانتا ہے، حسن کا مرتبہ جانتا ہے کیونکہ عمر کی پرورش میں رہا ہے. کہتے ہیں کہ باہر اندر کوئی میٹنگ چل رہی اس لیے باہر بیٹھا ہوں، لیکن آپ اگر جانا چاہیں تو اندر جا سکتے ہیں. حضرت امام حسن نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ظہر کی نماز میں مل لوں گا، میں ظہر کی نماز میں مل لوں گا، اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے چلنے دیجیے، میں ظہر کی نماز میں مل لوں گا. یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں. میٹنگ جب ختم ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے. باہر جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے میٹنگ ختم ہوئی، کہا بیٹا کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تو نہیں تھا میٹنگ جب چل رہی تھی؟ کہا ہاں حسن آئے تھے. کہا پھر کیا ہوا، شہزادے اندر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں عمر سے مسجد کے اندر ملوں گا. یہ کہہ کر وہ گھر چلے گئے. اتنا سننا تھا کہ حسن آئے تھے اور وہ پھر چلے گئے، اندر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے حضرت امام حسن کے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد دروازے پر دستک دی. حضرت امام حسن جب باہر آتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں اے شہزادہ رسول، اے فاطمہ کے راج دلارے، آپ تشریف لائے تھے اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا باہر بیٹھا تھا تو میں اندر کیسے آتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ عرض کرتے ہیں اے شہزادہ رسول یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا اس لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ اندر تشریف لے آتے. وہ تو میرا بیٹا ہے، کیا اس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے؟ وہ تو میرا بیٹا ہے، کیا اس کے نانا بھی محمد رسول اللہ ہے؟ اے حسن آج جو عمر کو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی غلامی کا صدقہ ہے. عمر کے سر پر جو عزت کے بال ہے وہ رسول کی غلامی کا صدقہ ہے. اے حسن یہ جو عزتیں ملی ہیں ہمیں وہ تمہارے گھر سے ملی ہیں، وہ تمہارے گھر سے ملی ہیں. حضرات محترم تو پھر میں ایک بار یاد دلاؤں گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے پیار میں ایک دن گزارنا 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اس بار آپ کے جگپورہ کے اندر 10 روزہ محفل حسین رضی اللہ تعالیٰ سجائی گئی ہے اور ہم اس 10 روزہ محفل کو سجا کر رسول کے در والوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور رسول کے گھر والوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، پروردگار عالم اسے قبول فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے بڑے بڑوں سے سیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی آل سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی آل سے محبت کیسے کی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری مجلس لگی ہو اور اس میں کوئی میرا بیٹا آ جائے، جب اس میں میری اولاد سے کوئی شہزادہ آ جائے تو تم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا کرو.
حضرات محترم اب ذرا دیکھیں شان اہل بیت کی، کون نہیں جانتا حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 4 امام ہیں اور 4 امام میں جو سب سے بڑے امام ہیں اسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، علم، فقہ، تفقہ، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا، سب کچھ عطا فرمایا تھا، یوں ہی کوئی امام اعظم نہیں ہو جاتا۔ بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ جب رسول کی حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے تو چاہے کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ آ جائے، ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو چاہے کوئی کتنا بڑا ترم خاں کیوں نہ آ جائے، امام اعظم کبھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ رسول کے کلام کو وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، رسول کی باتیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور رسول کی باتوں کی عزت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو سکھائی پڑھائی جائے اور جب ان کو ادا کیا جائے، ان کو بولا جائے تو پھر کسی کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے۔ یہ امام اعظم کی شان تھی، کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر حدیث پڑھاتے ہیں، پھر اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حدیث کھڑے پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح جب کئی مرتبہ آپ نے کیا تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے امام، اے نعمان بن ثابت، یہ آپ کا طریقہ تو نہیں، آپ حدیث پڑھاتے ہوئے کھڑے تو نہیں ہوتے، آج بات کیا ہے، آج ماجرا کیا ہے، اے نعمان بار بار کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، وہ سامنے دروازہ ہے، وہاں ایک شہزادہ کھیل رہا ہے، وہ سجدوں کا لاڈلا ہے، وہ سید ہے، اللہ کے رسول کا شہزادہ ہے، اور وہ دروازے کے سامنے آ جاتا ہے، اب کھڑا ہو کر دیکھنے لگتا ہے۔ نعمان کے ایمان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول کا شہزادہ کھڑا رہے، نعمان بیٹھا رہے۔ جب وہ آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر جب وہ آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نعمان کے ایمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول کا بیٹا کھڑا رہے اور نعمان اپنی مسند پہ بیٹھا رہے۔ یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ محبت کا پیغام دیا ہے ہمارے بڑوں نے ہم کو۔ ان سے جانور محبت کرے، ان سے دل و دیوار محبت کرے، ساری کائنات اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ رسول سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میں کہتا ہوں محبت کریں، ایک دن محبت میں گزارنا 1000 سال محبت میں گزارنے سے بہتر ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے۔ یقیناً ہمیں محبت کا اجر ملے گا، اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے، پیار چاہتا کیا ہے؟ ایک عربی کا شاعر محبت کے بارے میں بتاتا ہے کہ محبت جب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع۔ وہ کہتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ محال ہے، دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی محبت کرے اور پھر سامنے والے کی بات نہ مانے۔ پھر وہ کہتا ہے محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو ضرور اس کی اطاعت کرتا، پیروی کرتا۔ کیوں؟ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج ہم دنیا والوں کا حال دیکھیں، ان ناچنے گانے والوں کے سامنے لوگ کہتے ہیں میں تمہارا فین ہوں، میں تم کو فالو کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے جسم پر بنے ہوئے ٹیٹو دکھاتے ہیں، کہتے تمہارا ڈائٹ پلان یہ ہے، مجھے معلوم ہے، میں بھی یہ استعمال کرتا ہوں، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اس برانڈ کا کپڑا تم پسند کرتے ہو، میں بھی پسند کرتا ہوں، جو تم کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا فین ہوں۔ جب کوئی کسی کا فین ہوتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اور کہ وہ بڑے ناز سے کہتا ہے میری بہت فین فالوئنگ ہے، مجھے فالو کرنے والے بہت ہیں، میری فین فالوئنگ بہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ میرے ماننے والے بہت ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنے والے بہت ہیں۔ تو جب کسی کا کوئی پیار کرنے والا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ آج ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم فاطمہ کے نام پر جان لٹانے والے ہیں، ہم رسول سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کوئی اگر ہم سے پوچھ لے ایز اے فین بتاؤ تمہارے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ رسول سے پیار کرتے ہو، ایز اے فین بتاؤ کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو، تو کیا ہمارے کردار سے حسین
حسینیت جھلکتی ہے؟ کیا رسول کا پیار ٹپکتا ہے؟ کیا رسول کی غلامی نظر آتی ہے؟ اگر نہیں نظر آتی ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آخر کمی کہاں رہ رہی ہے، اور اس کمی کو دور کرنا ہوگا، پھر اللہ ہمیں وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا کہ میں میدان محشر میں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بخش پاؤں گا۔ اللہ ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارا بھی نصیبہ اس طرح فرما دے کہ اپنے محبوب کی آل کے غلاموں میں ہمیں قبول فرما لے، دنیا سنوار دے، آخرت سنوار دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔